کفریہ کلمات والی. بڑے بڑے مولانا ڈرتے ہیں ان کو پڑھنے سے. ارے پڑھ تو لو یار. کہ ہم لوگ کیا کیا دنیا میں باتیں ایسی کر جاتے ہیں جو اس میں کہنا ہے میں نہیں مانتا ہوں. وہ قبر والے کا نام لے رہے ہیں تو پتھر ہل رہا ہے اور اللہ کا نام لے رہے ہیں تو نہیں ہل رہا ہے. میں نے کہا کہ اگر چابی ہو تالے کی تو کھولو تو کھل جائے گا. تالے کی چابی نہ ہو بسم اللہ پڑھو ہاتھ سے کھلے گا؟ نہیں کھلے گا نا. ان کا نام اس کی چابی بن گیا ہے. وہ ان کی کرامت سے اٹھتا ہے. پھر اس نے ذرا آنکھیں کھولی. کہاں لوگ کہہ یہ رہے تھے کہ بابا یہاں آئے تھے اور جب یہاں مریدین بیٹھے پانی پینے کو نہیں تھا, پانی جب نہیں ملا تو انہوں نے کہا جاؤ فلاں پتھر کے پاس جاؤ اور اس سے میرا نام لو. تو وہ مریدین گئے ماں یا خواجہ قبل درویش کہا, ہلایا تو پتھر ہل گیا, نیچے سے چشمہ نکل گیا. تو اس دن سے اس پتھر کے لیے حضرت کا نام ہی حرکت کی چابی بن گیا. میری سمجھ میں آ گئی بات. ماشاء اللہ اسی سال حج کیا اس نے. بھائی اللہ تعالیٰ نے کوئی سبب بنایا ہے, اس سبب کو اختیار کرو گے تو کام ہوگا, نہیں کرو گے تو نہیں ہوگا. آپ ہندو نمک ڈالے تو نمکین مسلمان ڈالے تھے. یہ تو نہیں ہوا کہ ہم نمک ڈالیں بسم اللہ پڑھ دیں میٹھا ہو جائے, سمندر میں کود جائے بسم اللہ پڑھ کے میں بچ جاؤں گا. یہ قدرت ہمیں آزماتی ہے, ہمیں قدرت کو نہیں آزمانا چاہیے. اس کے اسباب کو اختیار کرنا چاہیے, اسباب کے ذریعے ہمارا توکل ہے. تو اب ان کی بہنیں بھی کہنے حمزہ کیا کہہ گیا ایسا, تم نے ہمارا آئیڈیا چینج ہو گیا, کیا کہہ لیں چپ ہو جاؤ. اچھا مزے کی بات یہ ہے میں نے شروع اس طرح کیا, میں بھی نہیں مانتا. میں جنت دوزخ قبر, یہ قبر میں جنت ہو جاتی ہے دوزخ, میں نہیں مانتا. دیکھ لو قبر میں کچھ ہوتا ہے. یہ لوگ آپ لوگ چادریں چڑھا رہے, یہ کر رہے, فاتحہ درود کر رہے, قبر کھول کے دیکھو کچھ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. میں بزرگوں کے نہیں کہہ رہا ہوں, بزرگوں کے نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ بزرگوں کیا, اللہ جس کا ایمان سلام جس کو چاہے. ہم نے ابھی مفتی رفیق صاحب تھے تو 4 سال کے بعد قبر کشائی بھی تھی. مفتی فاروق صاحب 4 سال کا بچہ سامنے تھا, رات کے پیچھے میں بھی تھا, ٹی وی دکھا رہے تھے. صاحبزادے شہزادے ساتھ تھے اور وہ کپڑا بھی ساتھ لے کے گئے تھے کہ جو باقیات ہوں گے تو اس پہ ڈال کے, دوسری قبر بھی بنی تھی تو اس میں سے نکال کے اس پہ ڈالیں گے. تو جب وہ سلیب ہٹائی گئی حضرت, یعنی امامہ بھی ویسے ہی بندھا ہوا تھا, صرف جب وہ سلیب ہٹانے سے تھوڑی سی مٹی نے پیشانی کو چوما تھا, ورنہ جسم بھی سلامت تھا, کفن بھی سلامت تھا. یہ تو ابھی کل کی بات ہے, اور نہ جانے کتنے لوگ. اللہ کیا کہہ رہے تھا. ہاں تو میں نے کہا میں نہیں مانتا, میں یہ قبر والوں کو نہیں مانتا. یا قبر میں جو زندگی ہوتی ہے اور وہ دعائیں کرتے ہیں, مرنے کے بعد بابا بیٹھے ہیں, بابا آتے ہیں, بابا جاتے ہیں, میں اس کو نہیں مانتا. میں کیسے مان سکتا ہوں؟ میں نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن پتہ ہے میں کیوں ماننے لگا؟ میں نے اپنا مشاہدہ نہیں مانا ہے, میں نے ایک ایسی ہستی کو مانا ہے جو پردے کے بیچ میں کھڑے ہیں, ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں, اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا ایمان حضور کے فرمان. شاباش, آپ کے سبحان اللہ کہنے پہ سبحان اللہ. میں نے نہیں کہا تو یہ ایمان کا تقاضا تھا کہ تم نے کہا, تم سمجھ گئے کہ ہمارا ایمان حضور کی زبان پر ہے. اب جو حضور کے غیب کا علم کا انکار کرے ان کا ایمان پتہ نہیں کس بات پہ ہے. ہمارا سارا ایمان حضور کے علم غیب پر ہے. ہم قبر میں دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے, مگر حضور نے فرمایا جنت ہے تو جنت مانگے. میت ہلے گی بھی نہیں, مگر سرکار نے فرشتے آتے ہیں اٹھا کے بٹھا دیتے, تم لگا کے اندر دیکھو تو میت ہل کے بھی دیکھے نظر آئے. خون اور پیپ کے سبب کچھ بھی نہیں رہتا, عام دودھ نہیں بات کرتا, لیکن اس کے لیے اللہ چاہے اللہ ہمیں محفوظ فرماتا ہے. اور وہ بھی بڑی بات ہے. میں کیا کروں, دونوں طرف چلتا ہوں, گھبرانا نہیں. جسم گلے سڑے تمہاری روح نہیں گلے سڑے گی, بلکہ بہت سو کے لیے تو بہتر ہوتا ہے کہ جس سے مٹی میں مل کے پاک صاف ہو کے اٹھے, اندھا آنکھوں والا بن کے اٹھے, لنگڑا چاؤں پاؤں چلتا ہوا اٹھے. جسم کی تطہیر بھی بہت بڑی نعمت ہے. کالا گورا ہو جائے گا, اور بہت سے گورے کالے ہو جائیں گے, اور بہت سے آنکھوں والے اندھے ہو جائیں گے.
جو قرآن نہیں پڑھتے، جو ان چہروں کی طرف نظر نہیں کرتے ہیں کہ جو دیندار ہیں اور جن کو دیکھنا منع ہے، آگ ہے آنکھوں کے لیے، اس طرف دیکھتے ہیں تو وہ آنکھیں ظاہر مٹ جائیں گی، قیامت میں بھی نہیں ملیں گی۔ تو میں نے ان سے کہا میں نہیں مانتا، لیکن میں کیا کروں، میں ایک ایسی ہستی پہ ایمان لایا ہوں جنہوں نے زندگی میں کبھی نہیں جھوٹ بولا، وہ سچے تھے، اور انہوں نے فرمایا کہ جب میت کو رکھا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، سوال کا جواب دے دیے تو فرشتے کہتے ہیں سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے۔ نم کا نم متر عروس، یہ عروس کا لفظ اسی حدیث شریف سے لیا گیا ہے کہ سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے۔ مرد سے بھی کہتے ہیں دلہن سوتی ہے، تو مرد کو دلہن کیوں کہتے ہیں فرشتے؟ دلہن نہیں کہتے، جیسے دلہن سجی ہوتی ہے ایسے سجے ہوئے سو جاؤ، ایسے پھولوں کی سینک میں سو جاؤ۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ٹھہرو، سو جاؤ، ٹھہرو، پہلے اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، پہلے جنت کا لباس پہنا دو۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے مجھے ٹھہر جاؤ، میں ذرا گھر والوں کو خبر کر کے آؤں کہ اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو معلوم ہوتا اللہ نے مجھے بخش دیا ہے اور بزرگوں میں شامل کر لیا ہے۔ سورہ یاسین شریف۔ اس لیے میں ایمان لایا، میں تو قرآن پہ ایمان لایا ہوں، میں تو حضور پہ ایمان لایا ہوں۔ تو وہ ٹھنڈ ہو گیا اور اس نے کہا اب مجھ سے بات نہیں کرو، حمزہ میرے سر میں ایسی کیل ٹھوک گیا ہے کہ میرا سارا ایمان زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے، میرے دیکھنے پہ نہیں ہے، میرے سمجھنے پہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون پہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا شہید زندہ ہوتے ہیں، اور سورہ ملک پڑھنے والا مرنے کے بعد بھی سورہ ملک پڑھتا ہے، ذکر کرنے والا ذکر کرتا ہے، ماں باپ مرنے کے بعد بھی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اولیاء اللہ تصرف فرماتے ہیں۔ روح جو ہوتی ہے، روح جو ہوتی ہے، اور روح قبر میں ہوتی ہے، قبر کے اندر ہوتی ہے، تم نے بند کر دیا اس کو، روح کو۔ پھر بعد میں پھر آپ حیات النبی مانتے ہیں تو آپ نے تو اگر حضور حیات ہیں تو آپ نے تو قبر بند کر دی۔ روح قبر میں نہیں ہوتی ہے، قبر میں تو جسم ہوتا ہے، روح تو قبر کے اوپر ہوتی ہے، جہاں چاہتی ہے آتی جاتی ہے، ایک لمحے میں فرش میں، ایک لمحے میں عرش ہے، کیسے آ سکتی ہے جا سکتی ہے؟ ایک مکان، چلو مرنے کے بعد عمل کے اعتبار سے مکان ہو گیا، کسی کو عرش پہ مکان مل گیا تو مل گیا نا، تو پھر وہ اجمیر میں کیسے آئیں گے، پھر وہ پیلی بھیت میں کیسے آئیں گے؟ وہ تو چلے گئے اوپر۔ میں رہتا ہوں نارتھ میں، لانڈی میں آ سکتا ہوں میں نہیں، کئی سال روز آیا ہوں، ہر رات آیا ہوں، تو روح ہو تو آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے؟ تو اللہ والے ان کا چاہے عرش پہ مقام ہو عمل کے اعتبار سے، لیکن اپنی قبروں میں آتے جاتے رہتے، دربار میں آتے جاتے رہتے ہیں، ایسے بیٹھتے ہیں جیسے مسند میں بیٹھے ہوں۔ جو اور بہت زیادہ وہ لوگ ہیں وہ پسند نہیں کرتے اوپر جانا، حضور نے پسند نہیں فرمایا، معراج کی شب وہاں رہنا، اپنی امت کے درمیان رہنا پسند فرمایا، تو شاہ جی میاں نے مریدوں میں رہنا پسند فرمایا۔ خواجہ صاحب نے عقید مندوں حضور کی سنت ادا کی کہ حضور اپنی امت کے درمیان رہنا پسند کریں اور میں عرش پہ رہنا پسند کروں۔ اللہ اکبر۔ جمعرات جمعے کو جہاں یہاں حلقہ کرتے تھے، اب بھی منتظر آتے ہیں، آؤ ذکر کرو، میں تمہارے ساتھ ذکر کرتا ہوں۔ روح سے سانس، روح سے ملا کے ذکر کرتی ہے، زیادہ فیض، تصور کرتی ہے، زیادہ فیض ہوتا ہے۔ میں بہت بزرگ سے ملا ہوں الحمدللہ احسان ہے، اور بزرگوں کے درمیان گفتگو بھی دیکھی ہے، بڑے کاملین کے درمیان۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ فلاں گیا تھا، شاپور صاحب کے میری زیارت ہوئی، انہوں نے لفٹ ہی نہیں دی، تو بڑے ولی کامل سے نا، یہ لوگ کہتے تھے میں وہاں گیا فلاں بزرگ سے ملاقات ہو گئی زیارت، تو انہوں نے کہا کہ وہ ایسی ٹوپی پہنے ہوئے تھے، خاص قسم کی ٹوپی انہوں نے بتائی، تو کہتے ہاں پتہ چلا مرنے کے بعد اللہ ان کو کپڑے بھی ویسے ہی دیتا ہے جیسے وہ دنیا میں پہنا کرتے ہیں۔ اللہ شاہ جی میں کہتا رہا ہے، وصال ہو گیا، وصال سے بہت آخری بار رس رہا، کیونکہ میں تو میرا مقصد تو یہ تھا کہ آپ ذکر کی نعمت لے کے جائیں اور ذکر کریں، کوئی بھی ہو، کسی بھی عمر میں ہو۔ تم اپنے ٹیڈی لباسوں میں اپنے آپ کو اسلام سے دور، جب میں نہیں سمجھتا تو تم کیوں سمجھ رہے ہو؟ تم بھی شہری نوجوان ہو، تم بھی نماز کی پابندی کرو، اس کے بعد کچھ دیر ذکر کرو، انشاءاللہ دنیا و دین کے حالات
اچھے ہو جائیں گے. بہرحال شادی میں ڈالے مولوی سلامت صاحب مصطفیٰ آباد رامپور مشہور وہاں کے بڑے مولوی تھے. ایک دفعہ وہ جب آئے تھے ملنے آیا کرتے تھے, پیر اعلیٰ حضرت بھی تشریف لاتے تھے شاہ جی میاں سے ملنے میں. تو ایک صاحب نے کہا بھی کہ چلیں باہر دیکھتے ہیں, یہ پڑھے لکھے تو ہیں نہیں, لوگ مرید ہوئے چلے جا رہے ہیں, تو چلو آج تو جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ الحم شریف کا ترجمہ ذرا ان کو کچھ معلوم ہو تو پوچھ لیں گے. اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں میں جانتا ہوں اللہ کے ولی ہیں. اللہ اکبر. تو کہنے نہیں میں تو زیادہ نہیں ایسے جاؤں گا. خیر وہ مولوی صاحب بھی ساتھ آئے. شاہ جی اللہ تعالیٰ علیہ اپنے صحن میں ایک بچوں کا قاعدہ پکڑے تھے, ٹہل رہے تھے. جیسے ہی دونوں علماء کرام تشریف لائے تو انہوں نے کہا آئیے مولوی صاحب, بہت اچھا ہوا آپ آ گئے. میں سوچا تھا آج کسی سے سورہ فاتحہ کی تفسیر ہی پڑھ لوں. اللہ اللہ نے دیکھا یہ اور بات ہے بھائی, یہ جلسہ ہو رہا ہے, آپ جاؤ کسی کلاس میں پڑھاؤ, بورڈ لو, چوک لو, کالے بورڈ لکھو, جلسہ ایسا ہوتا ہے, مقرر ہوتے ہیں, سامعین بیٹھے ہوتے ہیں, کسی عنوان پہ تقریر ہوتی ہے, بچوں کو پڑھاؤ. اور کوئی جلسے میں آ کے بیٹھا ہو تو وہ جانتا ہے نا کہ جلسہ کیسا ہوتا ہے. تو شاہ جی میاں پڑھے لکھے نہیں تھے, لکھا ہوا پڑھ لیتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عرش معلیٰ لوح محفوظ پڑھ لیتے تھے. اللہ اکبر. توجہ کبھی فرمائیں تو توجہ نہ فرمائیں, نہیں فرمائیں. اللہ اکبر. اور ان کو وہ جو بڑے اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کو اس طرف توجہ میں اتنا لطف نہیں ہوتا جتنا اللہ کے بندوں کی طرف ہوتا ہے اور اللہ کے عام بندوں کی طرف ہوتا ہے. میں ابھی ایک بزرگ سے ملا, نکل رہا تھا تو انہوں نے کہا میں تو ایک نارمل آدمی ہوں. میں نے کہا نارمل ہونا ہی تو مشکل ہوتا ہے. یہاں کوئی آدمی نارمل نہیں ہے, ہر شخص اپنے آپ کو کچھ خاص لیے بیٹھا ہوا ہے. جلالی بابا بنا بیٹھا ہوا ہے, باڈی بلڈر بدماش سونڈا بنا بیٹھا ہوا ہے, کچھ نہ کچھ شریر بنا ہوا بیٹھا ہے. نارمل لوگ نہیں ہیں, لوگ نارمل نہیں ہیں, عام نہیں ہیں. اللہ اکبر. نارمل ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. بنا اولیاء اللہ کو رکھا جاتا ہے, اللہ اپنے بندوں میں رکھتا ہے اللہ تاکہ ان کی اصلاح ہو. قریب و دور پانی چشمے سے کہاں سے نکلتا ہے. اللہ اکبر. کیسا ٹھنڈا میٹھا اور بہتے بہتے کہاں سے گزرتا ہے. کیسی ندی, کیسے غلاظتیں, کیسی بستیاں, ہوتے ہوتے سمندر میں بحر وحدت میں ڈوبنے میں اس ایک قطرے کو کتنا سفر کرنا پڑتا ہے. اس طرح اللہ کے ولی کو بڑا سفر کرنا پڑتا ہے. گناہوں کی بستی سے بھی گزرتے ہیں, گناہ گاروں کے درمیان بھی رہتے ہیں, میلے کچلے لوگوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں, ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہیں. اللہ اکبر. کیونکہ ان کو اس سمندر تک پہنچنا ہوتا ہے, اور جب سمندر کنارے آ جاتا ہے تو پوچھتے ہیں کس طرف سجدہ کروں. شادی میں نے وصال سے پہلے فرمایا کس طرف سجدہ کروں, میں تو کعبے کے بیچ میں بیٹھا ہوں. اللہ, چاروں طرف اسی کے جلوے ہیں. ابھی ٹی وی کے پروگرام ہوتی ہے بہت بڑے ہیں, سب سواری پہ نماز, میں کہا بیٹھ کے پڑھنے چاہیے. کہہ جب رکے تو پڑھنا چاہیے. چلتی ہوئی گاڑی میں نماز نہیں, بعد میں پڑھیں. میں نے کہا میں جس طرف رک جا رہا ہوتا ورنہ اپنے دل سے تحادی کہتے. مفتی نہیں جو بند ڈاکٹر عامر لاقت رام, میں بے پڑھا لکھا موجود تھا. تو انہوں نے کہا گاڑی سواری میں نماز نہیں پڑھنی, رخ جب تک رخ نہیں معلوم کرنا. میں نے کہا یہ رخ کا تحادی ویسے فقہ میں کہتے ہیں. میں نے کہا اپنے دل سے پوچھے ادھر نماز پڑھنا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دل سے تو نماز تو پڑھنی لیکن دہرانی پڑے گی, اور میں گنجائش کرتا ہوں جو کعبے کو سجدہ کرے وہ دہرا لے, جو اللہ کو سجدہ کرے وہ نہ دہرائے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. جو کعبے کو سجدہ کرتا ہو وہ دہرا لے, کہ ہو سکتا ہے اس کا رخ کعبے کی طرف نہ ہو, استغفر اللہ. اور جو اللہ کو سجدہ کرتا ہو فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اللہ اکبر. اللہ ہی اللہ ہے. کھوئے گئے مسافر کا قبلہ رب کی ذات ہے, کہ کسی حالت میں نماز چھوڑنی نہیں ہے. اللہ اکبر. حاضری لگانی ہے نا. میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ آج کے بعد نماز نہ چھوڑیں. ہم تو ان بزرگوں کو ذکر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ساری رات ذکر میں گزاری ہے, نمازوں میں گزاری ہے, مریدوں پہ سختی کی نہیں رکھی ہے. جو قریب ہوا اور جس نے چاہا کچھ بننا, اللہ اکبر. ورنہ تو لوہے پہ چوٹ پڑے تو پہلے ہی چیخنے لگتا ہے. سونا ہے کہ پٹتا رہتا ہے, بولتا نہیں.
اللہ اکبر، لوہے میں اللہ اکبر، جہاں لوہے نے مارا لوہا اور وہ اللہ اکبر، اور سونے پہ پٹتا رہے سونا، بولتا نہیں ہے، ویسے ہی بن جاتا ہے جیسا مرشد چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ شاہ جی بشیر عالم فاضل تشریف لائے، کوئی لائق لے کے آیا، شاید مولانا بصیر ان میں سے کوئی تعارف، بہت بڑے عالم ہیں، علامہ مولانا ہے، یہ حضرت بیت کے لیے آئے، بریلی شریف والے شاہ جی بشیر۔ شاہ جی نے کیا پوچھا مولانا کھانا پکانا آتا ہے؟ نصیب اچھے تھے کہ حضور سیکھ لوں گا، یہ نہیں کہا میں تو علامہ مولانا ہوں، میں تو عالم فاضل ہوں، کھانا پکانے سے میں کیا کروں؟ شاہ جی نے پوچھا کہ مولانا مولوی صاحب کھانا پکانا آتا ہے کہ حضور سیکھ لوں گا؟ کہا جاؤ لنگر میں کھانا پکاؤ، شاید بخشش کی کوئی صورت ہو۔ اللہ، چھوٹا سا گھر حضرت شاہ جی میں تشریف فرما، اندر کمرے مریدین متقدین، اصل بہت ظاہری غربت اور ایسی ہوتی ہے نا، گھر آدمی کا اٹیکشن ہوتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہم تو ظاہر میں کم تراؤ دیکھیں تو سمجھتے ہیں کوئی بلی ہوگا، اور سادہ سے لباس میں ہوں تو کون یقین کرے۔ بہرحال تو وہاں تشریف فرما ہے، اپنی چوکی پہ مریدین قریب بیٹھے ہوئے ہیں، سارے محلے کا گندا پانی آپ کی کھولی میں اس چوکی کے گزرتا تھا، حشرات الارض وہاں رہتے تھے، وہ جو مرمرے وغیرہ فاتح کے لیے آتے تھے اس میں تو سانپوں تک نے ڈیرا کر لیا تھا، الٹا کر کے رکھ دیتے تھے، کھٹمل بستر بھرے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ کسی خادم نے کھٹمل جھاڑ دیے تو نیند نہیں آئی، کہا میرے چوکیدار کہاں چلے گئے، صبح نماز میں اٹھانے والے کہاں چلے گئے۔ اللہ اکبر، یہ حالت۔ اچھا، ایک پلہ کھلا ہوا، ایک بند ادھر دیگ رکھی ہوئی لکڑی کا چولہا، اللہ اکبر، شاہ جی بشیر اندر ہے، بریانی پکا رہے فاتح کی، پکاتے پکاتے خیال آیا کہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، یہ چاہیں تو ایک نظر میں ہمیں کامل کر دیں، ایک نظر میں کچھ بنا دیں، یہ ہم کو کاہے کو اس مصیبت میں لگا دیا ہے۔ شاہ جی میاں بتا رہے ادھر مریدین سے بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ایک بات تو بتاؤ، ہمیں کچھ اچھا کھانا پکانا ہو اس میں ہم سامان رکھیں، آگ کو ایک دم جلا دیں یا دھیمی آنچ پہ پکائیں؟ لوگوں نے کہا دھیمی آنچ پہ کھانا اچھا پکتا ہے، کہ ہاں اگر اچھی بریانی وغیرہ بنانی ہو، اچھا کھانا پکانا ہو تو دھیمی آنچ میں پکائیں۔ شاہ جی بشیر نے سمجھ گئے میرے سوال کا جواب۔ اللہ، بھائی دودھ پتی چائے بنانی ہو تو ابال دو اس کو، اور اٹھاؤ برتن نیچے کر دو، 2 باتیں بعد دودھ پتی بن گئی، چائے بن گئی، یا چائے یاد آ گئی دودھ بن گئی۔ تو اسی پہ جیسا اللہم صلی اللہ سیدنا کوئی بات نہیں ہو تو اس سے کچھ کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔ دودھ پتی بنانی ہو تو بھائی ابال دو پتی، لیکن اگر بریانی بنانی ہو، زردہ بنانا ہو اور بریانی بنانی ہو اور سب کچھ آپ نے اس میں ڈال دیا اور ایک دم سے آگ تیز پہ تو سب نکل آئے گا باہر، اور اگر دھیمی آنچ پہ پکے، بلکہ جب پک جائے نا، نیچے دھیمی آنچ ہو، اوپر ڈھکن کور اوپر بھی آٹے سے لگا کے اس کا منہ بالکل بند کر دو، تو جتنا دم آئے گا اتنی خوشبو آئے گی۔ اللہ اکبر، مریض کو پکا 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 کے بھی اور پھر اس کو بالکل بند کر دو کہ وہ ظاہر دار نہ رہے، ریاکاری نہ ہو، تو جب ڈھکن کھلے تو دور تک خوشبو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ، جب وقت آتا ہے تو خوشبو تو پھیلتی ہے، پھر تو اللہ میاں بھی مشہور ہے، شاہ جی بشیر میاں بھی مشہور ہوئے، وقت آنے پہ ہوتا ہے نا، وقت آنے۔ مجھ سے ایک بزرگ نے کہا کہ امام سے ہم نے کسی کو عطر کی شیشی دی ہوئی ہے، وہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو جب مجھے بولنے کا موقع آیا میں نے کہا حضرت اتنی بڑی شیشی کھلی ہوئی ہو تو چھوٹی چیز کھولنے سے فائدہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ، تو قبلہ عالم عبدالرشید صاحب کل تینٹی پہ عرس ہے، بدھ کے دن خاص 5 تاریخ، 4 دن 5 کی شب اور دوپہر کو پھر حضرت کی نماز ہوئی تھی، کل وہاں تینٹی پہ عرس ہے۔ اب قبلہ عالم عبدالرشید صاحب کو دیکھیں، اب کسی کی نظر نے پہلے دیکھا ہوگا تو انہیں بزرگ لگے گے، انہیں ایک بڑے میاں لگے گے، ایک بوڑھے آدمی بیمار، کولہے کا بھی آپریشن ہوا، یہ ہوا، نماز بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں یہی تو کرامت ہے کہ عدالت، کمزوری، کولہے پہ وہ کیا ہے لگی ہوتی ہے، سلپ وہ ڈسک پلیٹ لگی ہوئی، لیکن نماز نہیں چھوڑتے، تہجد نہیں چھوڑتے،
محفل میں آنا نہیں، 60-70 سال سے میں 60 سال آ رہے ہیں وہاں اور فاتح کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی یہ نہیں لگا ہوا ہلکا، یہ نہیں کہ فلاں صاحب آئے مولانا عبدالرشید صاحب نے یہ بولا کچھ نہیں. چلو سناؤ تم مطلب اللہ میں شادی میں کہ سنا دو فلاں سنا دو، چلو ہو گیا فاتحہ لگاؤ ختم. اللہ اکبر. ذکر کر لو بھائی، چلو اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر کر لیتے ہیں. تو ذکر میں تو سب کچھ ملتا ہے. جس کو مرشد مل گیا ذکر مل گیا، جس کو ذکر مل گیا سب کچھ مل گیا. آپ سب مسلمان ہیں، لیکن یقین سے اپنے آپ سے پوچھئے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی محبت کی خاطر اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا نام لیا، اپنے دل پہ مارا ہو اس کو. یہ اندر بہت بلب لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے ذکر سے روشن ہوتے ہیں. ابھی نظر نہیں آئے تو مرنے کے بعد جب روح نکلے گی نا تو کسی کی روح بیمار اور تاریک اور کالی نکلے گی، اور کسی کی روح اللہ کے نور سے جگمگاتی نکلے گی. یہ میں اور آپ ہوں گے، اور اس عرس کا مقصد یہی ہے